کاسمیٹک معیشت جو ہے نا وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، جو اسحاق ڈار صاحب کے دور میں تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو میں سری لنکا کے بارے میں ایک ہوش ربا انفارمیشن دینے والا ہوں۔ سری لنکا جو 2 سال پہلے دیوالیہ ہو چکا تھا، ایسا ملک جس کے حوالے سے مثالیں دی جا رہی تھیں دیوالیہ پن کی، اور جہاں پر مہنگائی آسمانوں کو چھو گئی، یعنی ایک انڈا 10-10 ہزار روپے میں بکا، تو وہ ملک آج مہنگائی کی شرح صرف اور صرف 9% یعنی 9% لے کر چل رہا ہے۔ یہ معجزہ کیسے ہوا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد افغانستان جیسا ملک جس میں کئی دہائیوں تک جو ہے وہ جنگ جاری رہی، جہاں پر تعلیم بچوں کو نہیں مل سکی، جہاں بیوروکریٹس نہیں ہیں، ٹیکنوکریٹس نہیں ہیں، جہاں جمہوریت نہیں ہے، ایسا ملک وہ اس وقت مہنگائی کی کس شرح کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد قمر آفیشیل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگر آپ کو اسی طرح کی معلومات چاہیے، خبریں چاہیے، اپڈیٹس چاہیے۔ تو آج کی اپڈیٹس کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلی اپڈیٹ جی سری لنکا کے متعلق کہ اس وقت وہاں پر مہنگائی کی جو شرح ہے وہ صرف اور صرف 9% رہ گئی ہے۔ اس کے پیچھے جو معجزہ ہے وہ ہے گورنمنٹ کا سیدھی راہ پہ آ جانا۔ وہاں پر جو اس وقت گورنمنٹ ہے، جو وہاں پر صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ عوام ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے عوام کو لوٹا ہے۔ انہیں یہ سمجھ آ چکی ہے کہ عوام جب احتساب کرتے ہیں تو وہ بہت کڑا احتساب ہوتا ہے، وہ تختے پلٹ دیتا ہے۔ ایسے انقلاب سے ڈرتے ہوئے وہاں کی اشرافیہ جو ہے انہوں نے سیدھے راستے پر آنے کا فیصلہ کیا، اور 2 سالوں کے اندر، محض 2 سالوں کے اندر انہوں نے وہ اچیومنٹس کی ہیں جو ہم کئی سالوں میں یعنی 76 سالوں میں نہیں کر سکے۔ تو اس وقت سری لنکا جو ہے اس میں مہنگائی کی شرح صرف 9% رہ گئی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو دیوالیہ ہو چکا تھا، اور پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت 30% مہنگائی کی شرح کے ساتھ ہماری معیشت چل رہی ہے، یعنی جو دیوالیہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی، افغانستان میں یہ معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ افغانستان میں نہ تو ایسے تجربہ کار لوگوں کی حکومت ہے جیسے تجربہ کار لوگوں کو پاکستان میں مسلط کیا گیا ہے، اور نہ ہی وہاں پر ایسے تجربہ کار ٹیکنوکریٹس ہیں، اور نہ ایسے تجربہ کار بیوروکریٹس ہیں۔ وہاں پر کوئی افسر شاہی نہیں ہے، حتیٰ کہ کئی دہائیوں تک جنگ میں ڈوبے رہنے والے ملک میں تعلیمی معیار بھی اگر ہم دیکھا جائے تو جنگ زدہ علاقوں میں سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ نوجوان نسل کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور اس کو اگر ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں تو یہ نوجوان نسل جس نے کئی سالوں تک جنگ میں، پیدائش بھی جنگ میں ہوئی ان لوگوں کی، پھر اس کے بعد جوانی جنگ میں، اور اب اس وقت ان کی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ بھی جنگ کے بعد آنے والا جو وقت ہے، جو تعمیر نو کا وقت ہے، وہ لوگ اس میں۔ لیکن آپ کو میں ہوش ربا بات ابھی بتاؤں گا، ایسا فیکٹ جو آپ کے ہوش اڑا دے گا کہ اس وقت افغانستان میں مہنگائی کی شرح -8% ہے، یعنی -8% پر ان کی معیشت کھڑی ہے۔ تو یہ کیسا ایک معجزہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس فینومینا کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور اینگل سے معیشت کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر اشرافیہ جو ہے وہ کیسی ہے، وہ لوگ جو ملک کو چلا رہے ہیں وہ لوگ کتنے ایماندار ہیں، یا ان کی ایمانداری کے پیچھے کہیں ان کے قانون کی عملداری تو چھپی نہیں ہوئی، کہیں ان کا قانون جو ہے وہ تو نافذ نہیں ہو گیا، کہیں افغانستان میں قانون ایک امیر اور ایک غریب کے لیے برابر تو نہیں ہو گیا۔ اگر یہ سب ہو چکا ہوگا تو یقیناً -8% ہونا بالکل بھی ناممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر
पाकिस्तान की तरफ हम देखते हैं तो चूँकि पाकिस्तान में अमीर का कानून और है, गरीब का कानून और है, गरीब का मुल्क और है, अमीर का मुल्क और है, तो यकीनन हमें ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ही सूरत हाल हमें दिखाई देगी जो हमें हर रोज़ दिखाई देती है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट 2024, जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो शरह नमू है हमारी मईशत की वो 2 से 8% तक हो सकती है, लेकिन चूँकि हमें नज़र आ रहा है कि कॉस्मेटिक मईशत जो है ना वो दोबारा शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में, जो इसहाक डार साहब के दौर में थी। और अगर हम पंजाब की हुकूमत को देखते हैं तो इसको कॉस्मेटिक गवर्नमेंट जो है वो इसका नाम दिया गया है पूरी दुनिया में इस वक्त। वो क्यों दिया गया है कॉस्मेटिक गवर्नमेंट? इसीलिए कि वो काम किए जा रहे हैं जो सिर्फ लोगों को दिखाई दें। यानी आप हेलीकॉप्टर आ गया है, ये नहीं है कि जो ये 2-2 मरीज़ पड़े हुए हैं बेड्स पे उनके लिए कुछ किया जाए, तो जो है वो हेलीकॉप्टर आ गया जी मरीज़ों के लिए। अब पता नहीं कोई मरीज़ कभी ज़िंदगी में उस हेलीकॉप्टर में कभी जाएगा भी या नहीं। तो इस अगर हम चीज़ को देखते हैं, इस एंगल से देखते हैं, तो हमें ये 8% तक पहुंचना क्या दरकरार 2% हो जाए तो ये बड़ी बात है। उसके बाद कहता है जी महंगाई में आइंदा साल जो है वो कमी आने का भी इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशियाई ममालिक में मुकामी तलब व तरक्की, बरामदात और सियाहत बढ़ने से ख़त्ते की शरह नमू 4 से 9% रहने का अंदाज़ा है। यानी एशिया जो है टोटल तो उसकी 4 से 9% है और ख़त्ते में महंगाई की लहर में कमी आ सकती है। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया तो, यानी जो इस्लाहात हैं उन पर अगर अमल दरामद किया गया तो मशी बहाली का अमल इस साल से शुरू हो सकता है। ADB रिपोर्ट में पाकिस्तान की शरह नमू रवां माली साल 1 से 9% रहने की पेशगोई की गई है, जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम को मशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज करार दिया गया है। तो सियासी इस्तेहकाम जो है वो तभी आ सकता है जब अवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमतें कायम हों और हुकूमतें जाएं। जब तक ऐसा नहीं हो सकता तब तक अदम इस्तेहकाम जो है वो हमारी किस्मत में रहेगा और इसी तरह ये चीज़ें चलती रहेंगी। और मज़ीद बहुत सारे इंकशाफात हैं जी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और अगर हम इसको कंपेयर करें अफ़गानिस्तान और श्रीलंका से तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को और अपडेट्स आपको हम इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए दूसरों से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।